والصلاة والسلام على مظهر جماله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وأعوذ بالله شريف قلبي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا سيد المرسلين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العزت کی حمد و ثنا تو بعد اور نبی مکرم شفیع معظم شہنشاہ مدینہ راحت قلب و سینہ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے تو بعد میرے نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں عزیزوں اور نوجوان ساتھیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی توفیق اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خاص نگاہ کرم دے نال بحمد اللہ تعالی جماعت المبارک دا مقدس دن ہے اور اج دے اس مقدس اور مبارک جماعت المبارک دے اجتماع دے اندر انشاءاللہ تعالی جس موضوع تے تسی لوگ گفتگو سماعت فرماؤ گے وہ موضوع ہے عظمت والدین۔ اللہ رب العزت حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور سن کے تے سنا کے سب ساریاں نو عمل دی توفیق نصیب فرمائے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تواڈے رب نے فیصلہ فرما چھڑے ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ میرے تو علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے نال حسن سلوک کرنا ہے۔ اور اگر ارشاد فرمایا کہ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، فرمایا کہ جدوں انہاں دونوں دے وچوں کوئی ایک یا او دونوں بڑھاپے نو پہنچ جان تے فرمایا فلا تقل لهما اف، پھر انہاں دے سامنے اف کرن دی بھی اجازت نہیں، ولا تنہرہما، اور فرمایا نہ ہی تو انہوں چڑکن دی اجازت ہے، فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، فرمایا جدوں بھی انہاں دے نال گل کرنی ہے سونے طریقے دے نال گل کرنی ہے۔ اور اگر ارشاد فرمایا کہ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور فرمایا کہ اپنے والدین دے واسطے رحمت والے پرانو کھول دیو، فرمایا کہ
وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے غلاموں یہ دسو کہ جدوں تسی دعا کرو تے اپنے والدین دے واسطے ضرور کرو، اور دعا کی کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ میرے والدین دے اوتے اسی طرح رحمت فرما جس طرح انہوں نے بچپن دے اندر میرے اوتے رحمت فرمائی سی۔ اے رب العالمین نے قرآن مجید دے 15ویں پارے دے اندر بڑا خوبصورت ذکر فرمایا۔ فرمایا کہ ایک بار ذہن نشین کر لو کہ پہلا حکم ہے بھی کہ رب العالمین تو علاوہ کوئی عبادت لائق، سارے بولیے کوئی عبادت لائق نہیں، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اور فرمایا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور اپنے والدین نال اس نے سلوک کرنا ہے۔ مفسرین نے ایک بڑے خوبصورت جملے ارشاد فرمائے، فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ رب العالمین نے جتھے اپنی عبادت کا ذکر فرمایا اتھے نال ہی والدین دے نال اس نے سلوک کا بھی حکم ارشاد فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جتھے اہم گل ہوئے نال اہم گل ہی ذکر کیتی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس طرح کوئی بندہ رب العالمین نو صرف عبادت کیتے بغیر راضی نہیں کر سکتا، فرمایا اسی طرح والدین دے نال سلوک اچھا نہ کرے پھر بھی رب نو راضی نہیں کر سکے گا۔ رب العالمین راضی تو ہوئے گا جدو والدین دے نال بھی اس نے سلوک کرے، انہاں دیاں ضروریات کو پورا کرے۔ اگر وہ کوئی گل چنگی ماڑی کہن جڑی ساڈے دلوں اچھی نہ لگے تو فرمایا انہوں برداشت کرو، یہی حکم ہے۔ اور فرمایا بالخصوص جدو وہ بڑھاپے نو پہنچ جان تے فرمایا پھر انہاں دے نال اپنا جو تہاڈا بولی دا انداز ہے انہوں مزید سونا کرو، نرم کرو، خوبصورت کرو۔ اور فرمایا کہ انہاں دے واسطے رحمت پر بچھا دیو، انہاں دے واسطے مزید فرمایا کہ رحمت والا طریقہ اپناؤ۔ اور فرمایا جدو اپنے واسطے دعا کرو تے اپنے نال اپنے والدین دے واسطے ضرور دعا کرے آج۔ اے رب العالمین کا قرآن ہے۔ اور دوسری بات جو مفسرین نے فرمائی، فرمایا کہ عبادت دے نال والدین دے نال اس نے سلوک کا حکم کیوں فرمایا، انہیں دو چیزوں کو اکٹھیاں ذکر کیوں کیتا، ایک وجہ میں بیان کر چکا، دوسری وجہ ہے فرمایا اس واسطے توجہ ہے سارے حضرات نے، فرمایا اس واسطے کہ رب العالمین اپنے بندے تو بے نیاز ہے۔ رب اپنے بندے تو لالچ نہیں رکھتا کہ میں اس بندے نو اینی دولت دینی ہے اس واسطے کہ تاکہ یہ بندہ میری عبادت کرے، اس واسطے تاکہ یہ سجدہ کرے، حکم ضرور ہے لیکن یہ نہیں کہ وہ اس وجہ تو رب العالمین رزق عطا کرتا ہے۔ اگر یہ وجہ ہوئے پھر انہوں نے کیوں پیا دیتا ہے جیڑے انہوں مانتے ہی نہیں، جڑے رب نو مانتے ہی نہیں، تسلیم ہی نہیں کرتے، نعوذ باللہ من ذالک، وجود باری تعالیٰ کا ہی انکار کر چھڑتے ہیں، پھر رب العالمین انہوں کیوں عطا کرتے ہیں؟ تو فرمایا کہ مقصد یہ کہ رب العالمین لالچ نہیں رکھتا، وہ بے نیاز ہے۔ اور فرمایا اے شان رب العالمین نے والدین کو بھی عطا کی تھی کہ جدو والدین اپنی اولاد کو پالتے نے، والدین بھی اپنی اولاد کو لالچ نہیں رکھتے، محض اپنی محبت ہی وجہ تو اپنی اولاد کو پالتے ہوتے ہیں۔ کوئی بندہ کہہ سکے کہ نہیں مدرسہ صاحب دیکھو نا جب پتر پیدا ہو جائے کہ والدین سوچتے ہیں کل جوان ہوئے گا پھر جناب اعلیٰ ساڈا سہارا بنے گا، اچھا جناب اعلیٰ کل کی نوکری لگے گا تو سانوں پیسہ دے گا۔ فرمایا اگر یہی بات تسلیم کر لی جائے پھر جڑے بچے لولے، لنگڑے، نابینے، ذہنی طور پہ کمزور پیدا ہوتے ہیں، تسی کدی ویکھیا کہ والدین انہوں نے گلی دے اندر سن چھڑیا ہو؟ بولیے جن بھی حالات تنگ ہون، جن بھی انہوں مشکل پیش آئے، جنی بھی مشکل نہ روٹی کمائے، لیکن تسی ایک کدے نہیں ویکھے ہونا کہ والدین پتر نو یتیم ہو جیڑی جناب ہے جسمانی طور پہ ذہنی طور پہ کمزور ہے انہیں چک کے تے باہر سڑ چھڑی ہوئے اس واسطے کہ جناب ہے انہیں کل بڑے ہو گے سانو کی دینا ہے، بلکہ چیک کر کے دیکھ لیا جائے مشاہدہ اس بات کا کہ جڑے بچے عام بچیاں کی طرح نہیں ہوتے والدین انہوں دوسریاں نالوں زیادہ پیار کرنے ہوتے تاکہ
تاکہ یہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوئے. تو اس واسطے فرمایا کہ والدین رب العالمین نے بڑی عظمت عطا کی تھی. اور پھر سنیے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تو جو ناجے سبحان اللہ سارے بول رہے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضور ممبر تے چڑھے پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آمین فرمایا, دوسری تے قدم رکھے تے آمین فرمایا, تیسری سیڑھی تے قدم رکھے تے پھر آمین فرمایا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ہی معاملہ ہے حضور, نہ کوئی آواز سانو آئی ہے نہ کوئی آواز دینے والا سامنے نظر آیا ہے, تو پھر آمین فرمانے کا مقصد کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے تے جناب جبریل امین نے آ کے کچھ لفظ آکھے تے میں آمین آکھے, دوسری تیری انہوں نے کچھ لفظ آکھے تے میں آمین فرمایا. تو فرمایا کہ تیسری سیڑھی تے بھی جدو میں قدم رکھے انہوں نے لفظ آکھے نے میں آمین فرمایا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لفظ کی نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھے تو جناب جبریل امین نے یہ لفظ سن کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک ہو جائے وہ شخص جیدے سامنے تہاڈا ذکر ہوئے اور وہ تہاڈے تے درود شریف نہ پڑھے. تو فرمایا کہ میں آمین فرمایا. جدو میں دوسری سیڑھی تے قدم رکھے تو جناب جبریل امین دے لفظ سن کہ یا اللہ وہ شخص ہلاک ہو جائے کہ جنہوں ماہ رمضان شریف مل جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کروا سکے. تو میں آمین فرمایا. فرمایا جدو تیسری سیڑھی تے قدم رکھے تو جناب جبریل امین دے لفظ سن کہ یا اللہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے اندر پائے لیکن انہوں نے خدمت کر کے اپنی جنت پکی نہ کروا سکے. تو فرمایا کہ تہاڈے واسطے درس ہے, تہاڈے واسطے غور اور فکر کرن دی جائے کہ جنہوں والدین بڑھاپے کے اندر مل جان انہوں نے نال اس نے سلوک بھی کرے, انہوں کا آدر بھی بچا لائے, انہوں نے خدمت بھی کرے. فرمایا رب بھی راضی ہو جائے گا, مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو جائے گا. اے حکم ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرع شریف کے اندر کہ اپنے والدین کی عظمت کو پہچانو, اپنے والدین کی فضیلت کو پہچانو. اور بزرگاں نے تے ایتھوں تک جملہ لکھا ہے ایک دفعہ سجاد چونکہ سبحان اللہ بولو ذرا تے پھر بولیے سارے سبحان اللہ. اور سنیے بزرگ فرماتے نے کہ انسان دے واسطے بخشش واسطے نا انسان دے لئی بخشش واسطے اے رب العالمین نے بڑا سونا بہانہ رکھ چھڑیا کہ والدین ہون جو انہاں دی خدمت کرے, انہاں دی عزت کرے, انہاں دی تکریم کرے, انہاں دی ضروریات کو پورا کرے. فرمایا رب العالمین راضی ہو جائے گا. سنیے حدیث سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس دور کے اندر بڑی خوبصورت حدیث ہے. اگر صرف اسی اس حدیث کو سمجھ رہی ہے نا کہ سانو سمجھ آ جائے گی کہ والدین دی عظمت کی ہے اور انہاں دی خدمت اور عزت کیویں کرنی چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث لکھی ہے, ذرا سبحان اللہ بولو سارے مل کے اونچی آواز نہ. بڑی خوبصورت روایت ہے. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے والدین کی عزت کرو, اپنے والدین کی عزت. اے اگلا سبق جو درس ہے انہوں سے نشین رکھے جے. فرمایا کہ اپنے والدین کی عزت کرو تاکہ کل تہاڈی اولاد تہاڈی عزت کرے. سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ہے تو جو سارے حضرات کی فرمایا کہ حکم ہے کہ اپنے والدین کی عزت کرو. فرمایا کہ فائدہ کیے اور درس کیے. فرمایا تاکہ کل تہاڈی اولاد تہاڈی عزت کرے. اور ایک بات سے نشین کر لو, لکھ لو, پیٹرول کی وجہ تو نہیں ہے پریشان سارے نہیں ہوں بڑھتی ہے پریشانی تک. ابھی 210 تک پہنچ گیا, 35 سال کا تجربہ ہے. ابھی وہ تو نہیں سی چنگا تو یہ چنگے آ کے بیٹھے. اللہ تعالیٰ انہاں سارے کو سانو محفوظ ہی فرمائے. اور رب العالمین ساتھ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی خدا مطمئنان نصیب فرمائے. یہ ادوں کی گل نہیں جو بڑھتی ہے یا بات ذہن نشین کر لو, لکھ لو, کدے بھی نہیں جو بڑھتی. اور سنیے حدیث
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی فرمایا؟ فرمایا کہ اپنے والدین کی عزت کرو تاکہ کل تہاڈی اولاد تہاڈی عزت کرے. اور ایک روایت میں اللہ سے اے نے فرمایا کہ اپنے دادا کی عزت کرو کل تاکہ تہاڈے پوترے تے تہاڈیاں پوتریاں او تہاڈی عزت کرن. اور یہ ایک پیمانہ ہے، چیک کر لیا جی وہ شخص کی کدی اولاد عزت نہیں کرے گی جو اپنے والد کی عزت نہ کرے. ابا جی کہیں کہ پتر میں بیمار ہوں، میں نے ہاسپٹل لے کے جا، تے پتر کہے نہیں ابا جی آج تے میرا میچ ہے، آج نہیں تے چلو کل یا پرسوں سے. ابا جی کہیں کہ بیٹا میں نے مجھے شہر ضرورت ہے، وہ کہ ابا جی نہیں آج میرے کو کوئی نہیں جی تے کل تو پرسوں تو میں دے دیاں گا، لیکن اپنی ضروریات واسطے ہر شے جمع کر لے. اے فرمایا کہ ایسے ہی ہے، جیسا کرو گے ویسا پڑھو گے. اگر آج اپنے والدین کی عزت کرو گے تو رب العالمین کل تہاڈی اولاد دے اندر تہاڈی عزت بھی پیدا فرما چھڈے گا. اور آج اگر انہاں دی عزت و خدمت نہیں کرو گے پھر ذہن نشین رکھ لو کبھی وہ تہاڈی عزت و خدمت نہیں کرن گے. اور ایتھے میں ایک رک کے جملہ بولا جو سبحان اللہ بولو سارے مل کے پھر بولیے ذرا سارے سبحان اللہ. سنیے نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں بڑی خوبصورت بات ہے. بزرگ فرماندے نے کہ کسی کا پتر کوئی بڑا آفیسر لگ جائے اے بات تو آزمائی نہیں ہوتی. وہ بڑا آفیسر لگ جائے پولیس کے اندر، آرمی کے اندر، کسی بھی شعبے کے اندر اچھی پوسٹ پہ بہ جائے، گھر آ جائے تو پھر والدین بھی اونچا نہیں بولتے کہ کدھر صاحب جی ناراض نہ ہو جائے. انہوں نے قبر یا کوئی نہیں بندہ جانا کدھر ناراض نہ ہو جائے، کوئی بندہ دروازہ نہیں کھٹکھٹانا کہ کدھر ناراض نہ ہو جائے. والدین بیچارے اپنی ضرورت نہیں دستے کہ یہ ان کتوں جائیں تو سارے واسطے لے کے آئے. علماء فرماتے ہیں کہ جو وڈے عہدے والا شخص ہے وہ کولو والدین ڈردے نے کہ کدھر اسے کوئی بولیے تو یہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن جو دین پڑھنے والا شخص ہے وہ ڈرتا ہے کہ کدھر میں بولا تو میرے ماں پہ ناراض نہ ہو جائے. یہ بات ہے کہ نہیں؟ کوئی اکا دکا ایسا رہنا ہوئے بد نصیب جو گستاخ ہوئے بے ادب ہوئے. اور آج کل جناب ایرا معاشرے کی حالت ہے اسا ویکھے ماں بڑھڑی ہے پتر پہ گالاں کڈدا، پیو بڈھے ہے پتر پہ گالاں کڈدا. مجمع دے اندر پیو بولے تے اولاد جناب ایرا دا گلبا پکڑے نو ہوندی اور اگوں یہی جملہ سنن نو ملدا ہے ابا جی تانوں کی پتہ، تسی پرانی فکر دے لوگ، تسی پرانی سوچ دے لوگ، اے جدید زمانہ ہے ابا جی تانوں نہیں پتہ. میں کیا جدوں تو نہیں سا بولتا ادو ابا جی نو پتہ لگ جاتا سی، ادو ماں نو پتہ لگ جاتا سی بھی تو بھوک لگی ہے یا کی ہے. تو میں کہ آج تے ابا جی تینوں ویندے نے پے جاندے نے پے تو پھر تینوں کی مسئلہ ہے. اس واسطے انہاں دی نہ گل ٹوکو نہ کٹو. اور والدین کے سامنے فرمایا بالکل اپنی زباناں نو بند رکھ لو. فرمایا جدوں والدین خوش ہو کے تواڈے واسطے دعا کر دین گے رب العالمین تواڈی دنیا بھی ایمان فرما دے گا، بہتر معاف بھی فرما دے گا. یہ بات لکھ لو اور ایک بات سن لو. سبحان اللہ ہے سب کو بولیے بات سن. حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ آستانہ علی بسطام شریف کنے وڈے اللہ رب العزت دے ولی نے. تسی وہ واقعہ بڑا معروف سنے ہونے کہ آپ گھر گئے بڑے عرصے تو بعد جب ماں جی نے فرمایا کہ بچے پانی لے کے آ، پانی لے کے آئے تو کھڑے رہے. ماں جی چونکہ سو گئے جاگے ہی نہیں، ساری رات پانی لے کے کھڑے رہے. صبح جناب میرا پانی چونکہ سردی بہت سی برف بن گیا ہاتھاں دے نال لگ گیا. پھر جب صبح اما جی اٹھے نے فرمایا پتر تو پانی مینوں لیا کے آواز دینا. اما جی اس واسطے نہیں جگایا کہ کدھر تہاڈے آرام دے اندر خلل واقع نہ ہو جائے. اسی کیا نے نال علی اگر میں جی تے اما جی سنتے پے نہ اٹھانا ہے، اما جی جا کے میرے واسطے پانی لے کے آؤ. یہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ابا جی تو میرے واسطے فلاں شے لے کے آؤ. اے واقعہ معروف ہے جو میں بیان کیتے جو سنے ہیں. ایک دوسرا واقعہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ امام محمد بن ابراہیم بن محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات لکھی ہے. اس سے سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے عرصے تو بعد گھر واپس آئے.
اما جی نے کوئی اجازت لے کے گئے سن کہ اما میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین حاصل کرنا چاہنا، اپنے حقوق میں معاف کر دو تاکہ میں صحیح طریقے کے نال جا کے دین حاصل کراں۔ تے اما جی نے فرمایا سی بیٹا ٹھیک ہے میں تینوں اجازت دیتی، جاؤ۔ بڑے لمبے عرصے تو بعد آئے اور لطف والی بات کی ہے، جدو عرصے تو بعد آئے نا دروازہ کھٹکھٹایا، بزرگاں نے ایتھوں تک لکھے کہ تقریباً 15 تو 16 سال بعد آئے، دروازہ کھٹکھٹایا تے اما جی جڑے سن وہ اندر موجود سن کہ انہوں نے ایک کھٹکن کے پہچانیا اور فرمایا پتر بھائی یزید ٹھہر جا میں ہونے لگی ہونی ہے پہ۔ سبحان اللہ نہیں ایسی جو تسی بول دے اللہ اکبر کبیرہ۔ اتنے ہی عرصے تو بعد ماں نے فوراً پہچانے اور بزرگ فرماندے تھے نا کہ اس دور کے اندر کوئی شے قیمتی نہیں لگتی، خالص نہیں لگتی، لیکن اما جی تے ابا جی انہاں دا پیار اج بھی خالص لگدا ہے، انہاں دی دعاواں اج بھی خالص لگدیاں نے۔ ہن سنیے حضرت سیدنا بھائی سی بستامی رحمۃ اللہ علیہ بڑے لمبے عرصے تو بعد ایک دن رات کا ٹائم ہے، اما جی مدرس کرتے ہیں، اما جی آج میری خواہش اگر پوری فرماؤ، توجہ ہے ایک میری خواہش اگر پوری کرو۔ ماں جی نے فرمایا پتر کی خواہش ہے کی مسئلہ ہے؟ عرض کی تھی اما جی میرا دل یہ کرتا ہے کہ آئے تسی میرے نال آرام کرو ایکو ہی بستر دے اندر، تے اما جی میرے بازو تے سر رکھ کے آرام کرو۔ اما جی بڑے خوش ہوئے، فرمایا بیٹا بڑی چنگی گل ہے، قبول ہے، آرام کرن لگ پے۔ ہن اما جی نے سر مبارک حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ انہاں دے بازو تے رکھے ہے، ساری رات گزر گئی۔ جدو صبح جناب نہ ہویا نا تہجد کا ٹائم تے حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ دی والدہ محترمہ اٹھیاں تے آپ رحمۃ اللہ علیہ نو فرمان لگے کہ پتر تو ہی اٹھ کے تہجد دی نماز ادا کر، تو بھی اٹھ کے تہجد دی نماز ادا کر۔ آپ اٹھے نا تے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جو بازو سی نا وہ حرکت نہ کرے، اسی جگہ تے ٹھہر گیا۔ اما جی نے فرمایا پتر کی ہوئے؟ عرض کی تھی اما جی لگتا کوئی ناڑ جڑی ہے نا وہ چڑھ گئی ہے یا بازو میری کو ناڑ مڑی گئی ہے، بازو ہلدا نہیں پیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ دی والدہ فرمان لگی ہیں کہ پتر اصل گل یہ ہے کہ تو چونکہ ساری رات میں سار رکھے ہے تو ایک کوئی جگہ تے تو بازو رکھے ہے تو اس واسطے تیری کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو فرمایا پتر تو میں نے ہٹا کے تے بازو کر نہیں نہ چلو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کوئی جملہ بولیا، فرمایا اما جی میں سوچیا ایسی کہ بازو جاتا ہے تے جائے لیکن ماں دی نیند دے اندر خلل واقع نہیں ہونا چاہیے۔ کتھوں لے آئی وہ پتر تے کتھوں لے آئی وہ ماما جڑیاں تہجد دے ویلے پتر نو جگان کہ میرے پتر اٹھو نماز کا ٹائم ہو گیا۔ ہن اما جی کھانا پکانیاں بعد دے ہوئے پتر فلانا ڈرامہ شروع ہو گئی، لیٹ نہ ہوئی پہنچی، فلانی فلم شروع ہو گئی ہے لیٹ نہ ہوئی پہنچی۔ اس واسطے آگے نے کہ ماں تے پیو دا جو کردار ہے نا وہ اولاد کی تربیت دے وچوں جھلکدا ہے۔ جی ماں ہوئے نا سیدہ فاطمہ تو زہرا، اچھی بولو سبحان اللہ سلام اللہ علیہا، کہ پھر پتر پیدا ہوتا ہے حسن تے حسین ورگا، تے پیو ہوئے عالم دوار، تے پتر جمدہ عارف دوار۔ جیسا ماں کا کردار ہے ایسے ہی جناب اعلیٰ باپ کا اولاد کا کردار ہوئے گا۔ اور سنیے اگلی بات، حضرت باجی بستامی رحمۃ اللہ علیہ کی ماں نے جدو ایک گل سنی نا، ذرا دھیان نہ توجہ نہ، جدو ایک گل سنی کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑی خوبصورت بات، آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ بات کی تھی، اما جی نے لفظ سنے تو خوش ہو گئی، بڑی خوش ہوئی کہ ماں کے پیو کو خوش کرنا ایک لمحے کی بات ہے نا، بڑی خوش ہوئی۔ اس سے ویلے آپ نے دوپٹہ رکھیا سر تے، رب العالمین دی بارگاہ نے دعا کر دی تھی تہجد دا ویلا سی، عرض کی تھی بارے الہا انہوں کم از کم 20 سال ہو گئے نے یہ جنگلاں دے اندر پہ پھردا کہ تیری ولایت نصیب ہو جائے، لیکن یا اللہ انہوں ہلے تک تیرا قرب نصیب نہیں ہویا۔ تے فرمایا کہ میں چٹیاں ماما علی کی تھی ماں یا اللہ تیری بارگاہ دے اندر دعا کرنی ہے پئی کہ یا اللہ میرے پتر نو عارف بنا دے، میرے پتر نو ولایت عطا فرما۔ ہلے ماں نے ہاتھ تھلے نہیں سنا ہے، رب نے اس
چاہیے نا ایک باری سجا چک کے بولو سبحان اللہ اچھی آواز اللہ تعالیٰ تو سلامت بات سمجھ آئیے کہ نہیں آئی ماں نے صرف ایک دعا کی تھی رب العالمین نے بدائے تو درجہ عطا فرما چھڑے اور پھر اگلی بات سنو سبحان اللہ نے بولو اچھی آواز نہ آتی یہ بڑے خوبصورت لوگ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں نے ایک باری چہرہ دیکھو تو رب العالمین مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا ابا جی کا چہرہ دیکھو رب العالمین مقبول حج کا ثواب عطا کرے گا میں کہ ہو سکتا ہے ایک بندہ 14 لاکھ سے 12 لاکھ سے 10 لاکھ لا کے جائے ہو سکتا ہے کبھی کوتاہی رہ جائے ہو سکتا ہے رب العالمین قبول نہ فرمائے ہو سکتا ہے کوئی کمی دی وجہ تو قبول نہ ہوئے لیکن یہ ایسا حج ہے کہ جدو بھی انہاں دا چہرہ دیکھو گے وہ تو ہی رب قبول حج کا ثواب عطا کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ میں صحابی عرض کی حضور میں ایک باری دیکھا فرمایا ایک حج کا ثواب ہے حضور 2 باری فرمایا 2 حج کا ثواب ہے حضور 3 باری فرمایا 3 حج کا ثواب ہے حضور 10 باری فرمایا 10 حج کا ثواب ہے ایک صحابی بولے حضور اگر 70 مرتبہ دیکھا فرمایا 70 میں قبول ہے جنہ ثواب ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نال ہی جملہ فرمایا ارشاد فرمایا ذہن نشین رکھو اعتماد 70 دیئے میرا رب انہیں نالوں زیادہ بھی عطا فرما دیتے قادر ہے میرا رب زیادہ بھی عطا فرمائے گا اور پھر اگلی بات سنیے ایسا وقت سبحان اللہ بولو میں روایت پیش کروں جلو والدین دنیا تو ٹر جائیں انہوں نے نسائی دے میرے روایت موجود ہے صحابہ اکرام علیہ رضوان عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور جلو والدین دنیا تو ٹر جائیں اسی انہوں نے غسل بھی دے چھڑے ہیں کفن بھی دے چھڑے ہیں دفن بھی کر چھڑے ہیں انہوں نے آسان 40واں ساتاں قرآن شریف سب کچھ ہو گیا اے سنے جی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا دنیا کو جان کے بعد بھی والدین کا کوئی حق ہے جو سارے ہوتے ہلے بھی موجود ہے سوال سمجھے ہو کہ ایک تے ہے کہ دنیا کے موجود نے پھر تو خدمت فرض ہے کہ دنیا تو ٹر گئے ہیں پھر بھی کیا سارے ذمہ حق ہے جو اسی پورا کرنا ہے لیکن اس کو پہلا میں تو نہیں کروائے تو نہ سنا دیں جو سبحان اللہ وہ تو لطف آ جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑی خوبصورت روایت ہے کام لوگوں نے سنی ہونی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ بروز محشر آئے گا اپنے والد کا سخت ترین نافرمان ہوئے سخت ترین نافرمان بروز محشر اس بندے کا فیصلہ ہوئے گا کہ جنت میں جائے گا اور جو والد ہے وہ دے بھی اعمال نامے سیاہ ہونے وہ دے بھی کوئی کام چنگے نہیں سن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دے بارے بھی فیصلہ یہی ہونا ہے کہ تو بھی جنم جا جدو پیو تے پتر کا فیصلہ سامنے ہو جائے گا کہ دونوں جنمی نے ان توجہ رکھیا جی جڑا اس کا پتر ہے نا یہ فتاوی رضویہ شہید حضرت رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ بات لکھی ہے وہ جو شخص ہے نا وہ بڑا حیران بھی ہوئے گا کہ عرض کرے گا یا رب العالمین کی مہربانی فرما رب العالمین فرمائے گا کی مسئلہ ہے وہ کہے گا یا اللہ میں تے جہنم جا رہا ہوں اپنے والد نہ فرمانے دی وجہ تو جب میرا والد جہنم دے در جا رہے ہیں اپنے اعمال دی وجہ تو یا اللہ تو اینی مہربانی فرما توجہ ہے میرے بڑی خوبصورت بات ہے اینی مہربانی فرما کہ میں تے جہنم جانے جانے تے یا اللہ جڑے میرے والد کی سزا آئے وہ بھی مینوں دے چھڑ تے میرے والد کو جنت عطا فرما دے اللہ اکبر کبیرہ کانو سمجھو کہ نہیں سمجھے کہ اللہ میں تو جانے جانے لیکن جو میرا باپ بھی وہ بھی نافرمانیوں کی وجہ تو جہنم پہ جان دے یا اللہ پاک رحمت فرما انہوں جہنم نہ جان دے بلکہ وہ دے ذمہ جنہ عذاب ہے وہ مینوں دے چھڑ یا اللہ چونکہ میں دنیا کے اندر نافرمان رہا ہوں تو یا اللہ وہ میں برداشت کر لواں گا رب العالمین فرمائے گا کہ والدین ایسے نے کہ دنیا کے اندر تے نیکی کیتیاں انہاں دے نال کام ہوندی جاندی ہے تو ایتھے ہی دے نال پہ نیکی کرنا فرمایا میری رحمت جوش کے اندر آ گئی ہے میں تیری نیکی دی وجہ تو تمہارو جنت عطا فرما چھڈی ہے سبحان اللہ اللہ اکبر کبیرہ فرمایا تمہارو جنت دے چھڈی تو انہاں دے نال نیکی آخرت دے اندر بھی
اگر کی جائے کہ اتنے بھی کام آؤں ہے پہ جیڑی جناب ہے نا دنیا کے اندر کی جائے یہ وہ نہیں کام آئے گی. سنیے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ کی پوچھ دیو سورے دسو کہ وہ کیا والدین دنیا تو ٹر جان کہ سارے ذمے انہوں کا حق کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 حق نے. کتنے بولیے اچھی بولو کتنے 5 حق نے. فرمایا کہ والدین دے دنیا تو ٹر جان کے بعد 5 حق نے جو اولاد دے ذمے نے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہلا حق یہ ارشاد فرمایا کہ الصلاۃ علیہما فرمایا کہ اپنے والدین تے جنازہ ادا کرنا اپنے والدین کا نماز جنازہ پڑھنا یہ مرن تو بعد اولاد کا سب تو اونچی بولو پہلا حق ہے. سب تو پہلا. دوسرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا حق کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ والاستغفار لہما انہاں دعاں دے واسطے بخشش دی دعا کرتے رہنا. ایتھے روک کے میں جملہ بولتے ہیں ڈھیلے تو نہیں ہوگی تسی سارے گل سنیا جی. دوسرا جملہ ہے بے فرمایا کہ انہاں دے واسطے بخشش دی دعا کرنا ہے دوسرا کام ہے. ہوں بندہ یہ سمجھے کہ میں سال تو بعد ابا جی کا ختم کروانا ہے دعا کروا دینی ہے میرے ہاتھ کھڑے نے میں حق ادا کر چلے. فرمایا نہیں. 40ویں تک دعا دا حق سی قرآن شریف تک دعا دا حق سی جنازہ ہو گیا تو ذمہ حق ختم ہو گیا. فرمایا نہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدوں تک؟ فرمایا جدوں تک تو زندہ ہے تیرے ذمہ یہ فرض ہے کہ اپنے والدین کے واسطے ہمیشہ بخشش کی دعا کرتے رہا کر. سمجھ آ گئی ہے. جس سال بعد مسیحی ہونا 2 سال 4 بچے جو کی یہ ختم شریف ہے. ختم شریف نہ آپ پڑھنے آپ اسے چوکری مار کے کرسی پہ چودھری بن کے بیٹھے رہنے یہ حفاظ پہ پڑھ دیں. میں کیا مریا تیرا حفاظ کا نہیں انہوں نے جی میں پڑھنا وہی پڑھنا. اور اگر تو خود پڑھتا تو ستھرا پڑھتا چونکہ فوت تیرا ہوئے کہ ابا جی تیرے نے خالی حفاظ دے سے میں نہ بیٹھ جایا کرو بھئی یہ جناب میرا پڑھن کے دے باجی بخشے جان کے ثواب ضرور ہے میں منکر نہیں لیکن بات ہے کہ خود بھی پڑھو انہاں دے اصال ثواب دے واسطے. کتنے حق ہو گئے بولی بولو اچھی بولو. پٹرول بابا اساں نہیں نہ مہنگا کیتا بولو سارے سبحان اللہ اچھی بات ہے. کتنے حق ہو گئے؟ پہلا حق یہ جنازہ ادا کرو. دوسرا حق یہ انہاں دے واسطے دعائیں بخشش کرو. تیسرا حق سبحان اللہ بولو روایت پوری کری اسی بات نہ بولو سبحان اللہ. سرکار مدینہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی دی گئی ہے وہ ہارے چہرے والے بندے علی زلفاں والے مازار کے کاجل والے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا جنہاں دے والدین دنیا کے ٹر جان چلے جان فوت ہو جان آقا کیا انہاں دے والدین حق ہلے بھی انہاں دے پہ موجود ہے. اس کی دی آقا اس بارے تشریف فرمایا جو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او میرے غلاموں رب العالمین نے 4-5 حق رکھے نے. فرمایا کہ والدین ٹر جان اولاد کے تو پھر بھی 5 حق موجود نے. عرض کی تھی آقا پہلا حق یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا حق یہ اپنے والدین کی جناب علی جنازہ ادا کرے آج انہوں نے نماز جنازہ ادا کرے آج. عرض کی تھی آقا دوسرا حق یہ فرمایا انہوں نے واسطے بخشش کی دعا کرے آج. عرض کی تھی ہے مازار کے کاجل والے یہ تیسرا حق یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حق یہ اکرام صدیقہما فرمایا جڑے تھوڑے ابا جی دے یار نے انہاں دی خدمت کرے آجے جڑی اما جی دیاں سہیلیاں نے انہاں دے نال پیار کرے آجے انہاں دی عزت کرے آجے انہاں دی تقریم کرے آجے انہاں دے نال اپنا تعلق سونا دے بکھرا رکھے آجے ایک سونا رکھے آجے. فرمایا یہ بھی والدین دے حقوق دے اندر ہے. فرمایا پہلا حق ہے جنازہ ادا کرو. دوسرا حق ہے انہاں دے واسطے ہمیشہ بخشش دی دعا کرو. فرمایا تیسرا حق ہے جڑے ابا جی دے یار نے اما جی دیاں سہیلیاں نے انہاں دے نال اپنا پیار رکھے آجے انہاں دی عزت کرے آجے انہاں دی تقریم کرے آجے. عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آقا چوتھا حق یہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفاذ عہدہما جیڑا تواڈے والدین دنیا تو وعدہ کر کے چلے گئے نے انہاں دے وعدے دی پاسداری کرے آجے. اگر وہ کسی نال رشتے دی گل کر کے گئے نے
جنہیں نے کہ حق ادا کرے آج رزقی دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا پنجواں حق دیئے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پنجواں حق دے کہ والد طرف جیڑی رشتہ داری ہے یا والد لو جیڑی رشتہ داری ہے اس رشتہ داری کا پاس رکھیا جائے اگر والد لو رشتہ داری ہے تو اڈے داد کے خاندان والے انہاں دے نال تعلق سونا رکھیا جائے انہاں دے نال صلہ رحمی رکھیا جائے اور فرمایا جڑے ماں دے رشتہ دار نے تواڈے مامے نے تواڈے جناب ماسیاں نے نانے نواسے اے سارے دے نال تعلق مضبوط رکھیا جائے فرمایا اگر ایک کام پنجے تسی کرتے دنیا تو ٹر جاؤ گے تانوں اپنے والدین دا فرما بردار لکھیا جائے گا رب العالمین بھی راضی ہو جائے گا مدینے دا تاجدار بھی راضی ہو جائے گا قریب میں کشمیر جناب میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے میرے سونی ترجمانی کی تھی آپ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مامنی اگر سب جگ منے پہلا مرشد جنہوں نے والدین سمرا نے کی امید کری انشاءاللہ تعالی خدمت کریں گے کہ نہیں اچھو کہ سارے ظاہر کرو انشاءاللہ اور اگر کسی دے ناراض نے اگر کسی دے قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں نہ رب عبادت قبول فرمائے گا نہ جناب رب العالمین تواڈیاں تے میریاں تقریراں قبول فرمائے گا نہ رب العالمین تواڈے تے میرے جمعے قبول فرمائے گا اگر یہ راضی نہیں تو پھر عمل تھوڑا بھی ہویا نا رب العالمین انہاں دی دعا دی وجہ کوئی بڑی رحمت فرما چھڑے ایک مسئلہ اور سنو آخری بات سنو اگر والدین خلاف شریعت کسی کام کا حکم دیں تو پھر ماننا ضروری بلکہ پھر انکار کرنا ضروری والدین نے کہ بیٹا داڑھی نہیں رکھنی والدین کے کہن کے پتر نہیں ڈر لگتا ہے مسجد جا کے نماز نہ پڑھی والدین کہنے پتر نہیں کسی کا جنازہ پڑھا نہیں جانا تینوں کوئی قبرستان و شہر چ مٹ جائے ایسا نہیں جتھے حکم شرع آ جائے اتھے وہ شریعت کی کرنی ہے بولیے پابندی اور پاسداری کرنی ہے اور سنیے آخری بات جو میں اکثر بات ذکر کرتا رہنا والدین دے اپنے کردار دے حوالے دے کہ اپنا کردار ماپیاں دا وہ ستھرا ہوئے کہ وہ بزرگ فرماندے رہے نا کہ سب تو پہلی جو درسگاہ ہے نا اولاد دی وہ اماں جی دی گود ہے اماں جی جناب میرا گود وچ رکھے ہوئے موبائل تے بچیاں نو گانے لا کے دے چھڑے کہ پتر میں کام کر رہا ہوں تو میں گانے سنی ہیں ان بات سنے جی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ رب العالمین نے بری یہ کام جب عمر ہوئی نا 4 سال آپ رحمۃ اللہ علیہ اماں جی نے مدرسے بھیجا استاد نے فرمایا بیٹا بسم اللہ شریف پڑھو کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ استاد جی جن نے میں کوئی آدمی انہیں میرے کو سن لو اگے تسی پڑھے مورخین نے لکھے 14 سپارے گل سبحان اللہ نہیں ایسی کہ تسی بول دے اسی ایسے نو منے ایرے غیر لگڑ بگڑ ایسے نہیں ایسے 14 سپارے آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اوتھے بیٹھ کے سنا چھڑے استاد جی رانو گے فرمایا پتر پڑھنا ہے کہ پڑھانا ہے عرض کی دیئے سو تو سامنے عرض کی دیئے جنہ یاد ہے انہیں سن لو اگے پڑھا جے آجے استاد نے فرمایا کہ پتر علیہ تو مدرس سے پہلی باری ہے تو پہلی باری تے 14 کتوں یاد کر رہے آکھیا حضور جے تو میری اماں میں نے دوری دے دی ہوتی سی نا تے او میں نو گلا نہیں سی سنانی ہوندی او جدوں میں نو لوڑی دیندی ہوندی سی رب دے قرآن دی تلاوت شروع فرما رہی سی میری اماں نو 14 یاد سن کہ میں اپنی ماں کی کول دے اندر اپنی ماں دے کولوں سن سن کے
اگلی گل سنو گے حیران ہو جاؤ گے. حضرت خواجہ قطب بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ جدو تھوڑا جہا ٹائم گزریا آپ کی بات محترمہ نماز عشاء تو بعد محترم فرمایا گل سن. جی اما جی. فرمایا وضو کرو. روٹی کا ٹائم ہوا فرمایا عشاء تو بعد کھاواں گے. پہلا کی کریے وضو کیتا. اما جی ہوں فرمایا نفل ادا کرو. کی ہوتی ہے بھائی تربیت. یہ کی ہو رہی ہے بولیے. تو میں نے یہ دسو کہ سانو آپ نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ نہ ہو نہ شرائط کا پتہ ہے نہ فرائض کا پتہ ہے نہ غسل کے فرائض کا پتہ ہے. اسی پھر اولاد کی تربیت کی کرنی یا کدھر اچھی جگہ محفل ہوئے تو اولاد میں لے کے جانے بھی جی تے ناچ ہوئے گانا ہوئے ڈھول ہوئے مہندی ہوئے بارات ہوئے کنجر خانے کے اندر سب تو پہلے میں ہوا تے نال جناب دا بچہ دی ہوئے. پھر یہ کام نہیں نہ ہونا کہ جناب اسی جو بہنا کریے کہ اولاد ساری بہری علی شاہ کی ڈاکٹر بنے. ایسا نہیں ہونا. اما جی نے فرمایا پتر وضو کرو. وضو کر لیا بیٹا نفل ادا کرو. نفل پڑھ لے. اما جی ان کی کرنا ہے پتر دعا کر. روٹی طلب ہے نا یا اللہ ابا اما جی ہے فرمایا دعا کر کہ اللہ میں نے روٹی بھی عطا فرما. کہ آپ نے کیتا کہ روٹی سالن پہلے تیار کر کے نا اگلے کمرے جا کے رکھ ہونی ہے سر. نفل ادا کرنے دعا کی تھی. پتر ہوں جا کے اندر ویٹ کا بنا روٹی پہ ہی ہے. اندر جا کے دیکھی تے روٹی موجود ہے. کھانا کھایا واپس آ گیا. اما جی روٹی کدھر آئی ہے فرمایا رب نے آئی. یقین بنیا کہ اسے نے ہی عطا کرنا حالات جیسے بھی ہو جائے عطا نہیں کرنا. اگلا دن اسی طرح اگست کو اگلا دن اسی طرح کھانا آپ رحمۃ اللہ علیہ والدہ محترمہ پہلے رکھ ہونی ہے سن. جناب اعلیٰ واپس آ جانا نفل ادا کرنا دعا کرنی ہے کھانا موجود ہونا. ایک دن آپ رحمۃ اللہ علیہ کدھر کام چلیے گی شاہ تو بعد کا ٹائم ہو نہ ابا جی آئے تو نہ اما جی آئی. اب انہوں نے ابا جی کو کہنے لگی ہیں کہ مسئلہ بڑا خراب ہو گیا ہے. میں کہتا رکھ دی سا کھانا قطب الدین کھانا کھا کے تے نفل ادا کر کے کھانا کھا رہی ہے. آج میں کھانا رکھیا نہیں. وہ تھے جناب میرا دعا واسطے آ چکا. عرض کی تھی اللہ میں جو کرتی سا تیری پہچان واسطے کرتی سا. یا اللہ آج میری لاج ہے تیرے اکھاں دے اندر. جناب میرا واپس آ گئی ہوں. دیکھا جی خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرمان ہے. اما جی لیٹ ہو گئے سو فرمایا ہاں بیٹا نفل پڑھو تے کھانا کھا لیے. پھر اما جی میں نے پڑھ لے. ایک لمحے واسطے پیار پیدا ہو گیا کہ کدھر کھانا نہ ہویا تے ایویں ہو گئی کہ یقین متسلسل ہو جائے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اینی بات کی تھی. فرمایا اما جی پڑھ لے نفل. تے فرمایا بیٹا کھانا. عرض کی تھی اما جی میں اندر گیا وہاں جی میں کھانا پہلا موجود ہوتا سی آج بھی موجود سی. اما جی نے فرمایا پتر پھر لیکن عرض کی تھی اما جی فرق ایسی. ماں نے فرمایا بیٹا کیڑا. عرض کی تھی اما جی جب رب پہلا کھانا بھیجا سی نا وہ دی اندر میری ہاتھ دی تاثیر ہوتی سی لیکن جڑا آج کھانا سی لگنا سی دنیا میں ہے ہی نہیں. رب نے جنت وچوں لیا. یار ایسا کردار پیدا کرتے صحیح نا پھر گئے تیری اولاد کی تربیت کی نہیں ہوتی. اس واسطے والدین اپنا کردار کی خوبصورت ادا کریں. اللہ رب العزت سارے عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.